الضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صلوات. عزیزان محترم، اساس آدمیت اور قرآن کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کل تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتوں کی آخری منزل جنت ہے اور دنیا کے سارے عذابوں کی آخری منزل جہنم ہے۔ بھائی ایسا ہی ہے نا؟ گفتگو ہماری اس مرحلے پر رکی تھی کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں اگر ان کو لامتناہی سے طرف دے دو تو جنت بن جائے گی، اور دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی اذیتیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں ہیں، اگر انہیں لامتناہی سے طرف دے دو تو وہ جہنم بن جائے گی۔ تو نعمتوں کی آخری منزل جنت، مصیبتوں کی آخری منزل جہنم، اور اب جنت کی آخری منزل رضا الہی اور جہنم کی آخری منزل غضب الہی۔ تلخیص پیش کر رہا تھا میں، یہ چاہ رہا ہوں کہ بہت آہستہ آہستہ ہمارا سلسلہ فکر اس مقام سے بڑھ جائے۔ تو اگر جنت کی تمنا ہے تو رضا الہی کا حصول کرو، اور رضا الہی نہیں مل سکتی جب تک انسانیت میں تقویٰ نہ آئے، آدمیت میں تقویٰ نہ آئے۔ بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ اب ذرا اس طریقے سے سنو جس طریقے سے آج میں بولنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جملہ پہنچ گیا میرے سامنے۔ مولانا ذکی باقری صاحب تشریف فرما ہے، مولانا زیغم رضوی صاحب تشریف فرما ہے، مولانا اشرف عابدی صاحب تشریف فرما ہے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ تمہارے سامنے کچھ ایسے مسائل پیش کروں جو مسائل اس وقت بین الاقوامی عالم اسلام کے ہیں۔ بھائی ساری بات یہ ہے کہ تمہارا جھگڑا، تمہاری پریشانیاں، تمہارا تشاجر، تمہارا تنازع فقط اس بات پر ہے کہ اب تم میں کوئی متقی نہیں رہا۔ یعنی یہ جو جملہ میں نے کہا ہے، اس جملے کی قیمت کو پہچانو کہ یہ جو دست و گریباں ہیں مسلمان، یہ جو آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ان کا سبب یہی ہے۔ بھائی سبب یہی ہے کہ مسلم معاشرے میں تقویٰ باقی نہیں رہا۔ اسی لیے قرآن مجید نے سورہ حجرات میں آواز دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے فرزندان آدم، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں قوموں میں تقسیم کیا۔ قوموں میں تم خود تقسیم نہیں ہوئے ہو، یہ الوہی تقسیم ہے۔ ہم نے تمہیں قوموں میں تقسیم کیا، ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا۔ قوموں میں اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ ایک قوم اپنے کو بلند سمجھے، دوسری قوموں کو بدتر اور کمتر سمجھے، نہیں۔ توجہ نے لتعارفوا، ہم نے تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ قوم میں ہونا، نسل میں ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، یہ بنیاد نہیں ہے افضلیت کی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک صاحب فضیلت وہ ہے جو صاحب تقویٰ ہو۔ بھائی یہی سبب ہے کہ قرآن نے مومنوں کو ڈانٹا ہے، متقی کو کہیں نہیں ڈانٹا۔
بھائی سننا خدا کی قسم. اب حجت الاسلام والمسلمین سید ابو الفضل بہاؤدینی جو نمائندہ ولی فقیر بھی ہے پاکستان میں اور میرے دوست بھی ہیں, وہ بھی تشریف لے آئے. تو اب میں انہیں بھی متوجہ کروں آگے حجا کا مجال نہیں کہ بندہ فارسی صحبت کو کرا, کیونکہ نہ فارسی نہیں فیمس. اب چیزیں کے بخلاف خدمت شما کو کرم ممکنت پہ رسے خدمت شما پہ رسے. بھائی سننا قرآن نے, بھائی توجہ رہے, قرآن نے مومنوں کا ڈانٹا ہے, متقی کو نہیں ڈانٹا. بتاؤ مومنوں کو کیسے ڈانٹا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان لانے والو, نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن کا 49واں سورہ ہے اور اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا. دیکھو اللہ مومنوں کو کیسے ڈانٹتا ہے. بہت ناز کرتے ہو نا اپنے مومن ہونے پر, تو سنو کیسے ڈانٹا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان لانے والو, اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو. بڑا ہوگا نا کوئی, بھائی قرآن کے پاس فالتو وقت نہیں ہے. قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا, سپوزیشن پہ قرآن بات نہیں کرتا. کوئی بڑا ہوگا, بھائی خدا سے بڑھنے کا آگے بڑھنے کا کوئی امکان نہیں ہے. کوئی بڑا ہوگا رسول کے آگے. قرآن نے ڈانٹ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار رسول سے آگے نہ بڑھنا. واتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. اے مومنو تقوی اختیار کرو. ایمان اور ہے, تقوی اور ہے. اور یہ نہ بات ان اللہ سمیع علیم, تقوی اختیار کرو. اللہ سننے والا بھی ہے, اللہ جاننے والا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, دیکھو کیسا ڈانٹا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والو, نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. کی ہوگی کسی نے بلند, پہنچ رہی ہے بات میرے محترم سننے والوں تک. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. اور میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکار لیتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. یہ دونوں آیتیں پالیسی میکنگ آیتیں ہیں. انہیں اپنے ذہن میں پھر محفوظ کرو. پھر میں آخری ٹکڑا پڑھوں گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. رسول سے آگے نہ بڑھو. پہلا حکم رسول سے آگے نہ بڑھو. دوسرا حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو. تیسرا حکم لا تجهروا بالقول كجهر بعضکم لبعض. نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اگر آگے بڑھ گئے تو بتلاؤں کیا حج کروں گا. بھائی سننا خدا کی قسم, قرآن پڑھ رہا ہوں قرآن. اگر نبی سے آگے بڑھ گئے تو بتاؤ میں تمہارا کیا حج کروں گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا. یہ ہے مقام محمد عربی. بھائی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ ہے مقام محمد عربی. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم میرے نبی سے آگے بڑھ گئے, اگر تم نے نبی کی آواز پر آواز بلند کی, اگر تم نے نبی کو ویسے پکار لیا جیسے دوسروں کو پکارتے ہو, تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تمہاری دی ہوئی زکات تمہارے منہ پہ مار دوں گا. تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. بھائی عجیب مرنے فکر ہے. سجدہ کرنا ہے اللہ کو, راضی کرنا ہے محمد کو.
سمجھ رہے ہو نا بات؟ دیکھو یہ ہے مقام محمد عربی، یہ ہے آدمیت کے اساس اسلام میں کہ سجدہ کرنا ہے اللہ کو، ٹھیک ہے نا، راضی کرنا ہے محمد کو، حج کرنا ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو، زکات دینی ہے اللہ کے لیے، راضی کرنا ہے محمد کو، اس لیے کہ محمد واسطہ ہے، تمہیں شریعت براہ راست نہیں ملی، تمہیں شریعت دینے کے لیے محمد آیا، تو اللہ تو اپنی شریعت بھیجنے کے لیے محمد کو اپنا وسیلہ بنائے، اور تم محمد کو ہٹا کر یا اللہ مدد کہتے رہو، یہ کیسا اسلام ہے؟ پالیسی کا اعلان کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبھی شدید ہے جگہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اگر مومن ہو تو رسول سے آگے نہ بڑھنا، اگر مومن ہو تو رسول سے آگے نہ بڑھنا، اور اگر بڑھ گئے تو پڑھی ہوئی نماز تمہارے منہ پہ مار دوں گا، تو نماز میں بھی آگے نہ بڑھنا، جہاد میں بھی آگے نہ بڑھنا۔ عجیب مرحلہ فکر ہے، دیکھو کیسا ڈاٹا ہے سورہ حجرات میں مومن، ٹھیک ہے نا بھائی، یہی تو وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روکوں گا۔ یہ سورہ حجرات ہے 49واں سورہ قرآن کا، اور اب سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا، دیکھو کیسے مومنوں کو ڈانٹ رہا ہے۔ مجھے آج معاف کر دو، میں جانتا ہوں تم مومن ہو، تمہیں برا لگ رہا ہے، لیکن آیتیں ہیں قرآن کی، مومن تو میں بھی ہوں، ٹھیک ہے نا، اور آیت تمہارے ذہن میں ہوگی، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بھائی مومن ہم بھی ہیں، مومن تم بھی ہو، لیکن جب مومنوں کو ڈانٹا ہے قرآن میں وہ بھی تو سنتے جاؤ نا۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، بھائی عجیب مرنے فکر ہے، اے ایمان لانے والوں، اگر اسلام چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، ہمیں فکر نہیں ہے، کسی نے چھوڑا ہوگا اسلام آیت کے بعد، بہت رہی ہے بات، میں پہلے قرآن کی پالیسی بیان کر چکا کہ قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا، قرآن سپوزیشن پہ بات نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، من یرتد منکم عن دینہ، جو دین کو چھوڑ کے مرتد ہونا چاہتا ہے وہ مرتد ہو جائے، ہمیں فکر نہیں ہے، کسے؟ اللہ کو، ہمیں فکر نہیں ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ کے پاس ایک قوم ہے، اور اس قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ قوم اللہ کو دھو سکتی ہے، اللہ اسے دھو سکتا ہے، وہ قوم کہیں نہیں ملی، لیکن جب خیبر میں علم دے رہے تھے تو یہ کہہ کے علم دیا کہ یہ اللہ کو دھو سکتا ہے، اللہ اسے دھو سکتا ہے۔ انداز گفتگو بدل کے بات کر رہا ہوں، اجازت ہے نا؟ آقا اجازت ہے؟ یہ چیزی میں خاطر، یعنی امروز بنانا بود کی چیزی نہیں، اما چون کے جناب علی تشریف آوردید آیون تشریف آوردن، دلم بخاطر یہ جملہ، یہ کلمہ ایک بار شما حدیہ بکنم۔ اچھا تو اب سن لیا تم نے؟ سن لیا، اللہ کے پاس ایک قوم ہے، بھائی بہت توجہ ہے، اللہ کے پاس ایک قوم ہے اکیلا، مگر کہاں یہ قوم ہے؟ تمہیں شاید اعتراض ہو جائے کہ ایک کو قوم کیسے کہہ دیا، ایک کو قوم کیسے کہہ دیا؟ تو تمہارے سامنے آیت پڑھوں، سورہ نیل 16واں سورہ قرآن کا، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ ابراہیم اکیلا تھا مگر اپنی ذات میں امت تھا، اب خیبر میں جو بھی علم لے اکیلا ہے مگر ذات میں قوم ہے۔ پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ رہی ہے؟
रुके रहो, इसलिए कि अब यहाँ तुम्हें रोकूंगा और रोकने के बाद एक जुमला कहूंगा। ये जुमला अगर पहुंच गया मेरी आज की मैंने द्वारा में इन्ना मैं कहूंगा, फिर वापस आऊंगा कौन की तरफ, लेकिन अब बात से बात कर रही है कलाम मुझे बिल्कुल करवा, ठीक है, बात से बात कर रही है, सुनते जाओ, इसलिए कि आप जो जुमला हत्या कर रहा हूँ वो तुम्हारे काम का है। आए फिर सुनना, कौम की तरफ फिर वापस जाऊंगा, लेकिन यहाँ रुक जाओ। इन्ना इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा व लम यकुन मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम एक था मगर उम्मत था, कानितन लिल्लाहि अल्लाह पर भरोसा करता था, हनीफा सीधे रास्ते पे था, इस्लाम पे था, लम यकुन मिनल मुशरिकीन मुशरिक नहीं था। क्या था? इब्राहिम मुसलमान था, मुशरिक नहीं था। यही तो है भाई, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान मजीद की आयत मुबारक है। फिर सुनना, हनीफन व लम यकुन मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम सीधे रास्ते पे था, इब्राहिम मुसलमान था, इब्राहिम मुशरिक नहीं था। सुन लिया तुमने? अब कुरान ने फिर एक बयान दिया, मा काना इब्राहिम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम यहूदी नहीं था, इब्राहिम ईसाई नहीं था, इब्राहिम मुसलमान था, इब्राहिम मुशरिक नहीं था। दो आयतें हो गई, दो आयतें हो गई। इब्राहिम मुसलमान है, मुशरिक नहीं, इब्राहिम मुसलमान है, मुशरिक नहीं है। दो आयतें हो गई। तो अब 30 की आयत में सुनते जाओ। इन्नी, खुद इब्राहिम का कौल है कुरान में, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़ हनीफन मुस्लिमा व मा अना मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मुशरिक नहीं हो। अब इन बड़े हुए मजमे से पूछना चाह रहा हूँ, भाई तुम्हारा दीन क्या है? मुसलमान हो ना? तो अगर शनाख्ती कार्ड के फार्म में लिखना पड़ जाए कि तुम्हारा दीन क्या है, तो लिखोगे मुसलमान, ठीक? ब्रैकेट में ये भी लिखोगे कि मुशरिक नहीं। भाई एक सवाल है, कितने देखो बड़े झगड़े का मुआशरा है, बड़ी मुसीबतों का मुआशरा है, एक छोटे से काम के लिए कितने फार्म भरने पड़ते हैं? तुमने भी भुगते होंगे, मैंने भी भुगते हैं, ठीक है ना? तो जब आता है रिलीजन, मजहब, तो हम क्या लिखते हैं? इस्लाम। भाई आपका दीन क्या है? हम मुसलमान हैं, यही ना? मैंने कभी जिंदगी में नहीं लिखा ब्रैकेट में कि मैं मुशरिक नहीं हूँ। भाई जो मुसलमान है वो मुशरिक नहीं है, और जो मुशरिक है वो मुसलमान नहीं है। लेकिन मैंने 3 मकामात से कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह कहता है इब्राहिम मुस्लिम है, मुशरिक नहीं है। इब्राहिम कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मुशरिक नहीं हूँ। तो इब्राहिम ये तुम्हारी मंतिक क्या है? तो कहा मंतिक ये है कि तन्हा दोस्त से मोहब्बत का ऐलान काफी नहीं है, जब तक के दुश्मन के साथ बेदारी साथ में रहो। पहुंच रही है बात मेरे सुनने वालों तक पहुंच रही है? अच्छा भाई रुके रहना, इसलिए कि मैं तो तुम्हें बड़े नाजुक मरहले पे ले जा रहा हूँ। इब्राहिम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा व लम यकुन मिनल मुशरिकीन। इब्राहिम मुसलमान था, मुशरिक नहीं था। शाकिरन लिअनउमिही, अल्लाह की नेमतों का शुक्रगुजार बनता था। इज्तिबा हो, भाई सुनना, आयत हदिया कर रहा हूँ, 16वां सूरा है, सूरह नहल, उसके आखिरी रुकू से। इज्तिबा हो व हदा हो इला सिरातिल मुस्तकीम। अल्लाह ने इब्राहिम को खल्क किया, फिर अल्लाह ने इब्राहिम को चुना, और फिर अल्लाह ने इब्राहिम की हिदायत की इला सिरातिल मुस्तकीम। इब्राहिम की हिदायत किधर की? सिरात मुस्तकीम की तरफ। सुनते जाओ भाई, आज उस तरीके से सुनो जैसे बोल रहा हूँ। इब्राहिम को पैदा किया, इब्राहिम को चुना, और इब्राहिम की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरफ। इला, अलिफ लाम छोटी ये उस पर खड़ा अलिफ, इला के मानी तरफ, ठीक? सूरह नाम 6ठा सूरा कुरान मजीद का, और उस सूरह में परवरदिगार ने आयत का निशान दिया रखना, आयत का निशान है 89, उसमें कहा नबियों के नाम लिए, बहुत से नबियों के नाम लिए, और उसके बाद कहलेगा फज्तबैनाहु व हदैनाहु इला सिरातिन मुस्तकीम। हमने इन नबियों को पैदा किया, हमने इन नबियों को मुंतखब किया, हमने इन नबियों की हिदायत की सिरात मुस्तकीम की तरह। तो आदम से ईसा तक सारे नबी सिरात मुस्तकीम की तरह। भाई देखो, हर्फ जार जिसे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं, एला हर्फ जार है। एला के मानी तरफ, अलिफ लाम छोटी ये,
چھوٹی یہ پر کھڑا علی، اعلیٰ کے معنی طرف، اور ایک حرف جار ہے اعلیٰ، عین لام چھوٹی یہ کھڑا علی، اعلیٰ کے معنی پر. تو سارے نبی اعلیٰ صراط مستقیم، ٹھیک ہے نا؟ اعلیٰ نہیں، اعلیٰ نہیں، اعلیٰ صراط مستقیم. آدم صراط مستقیم پر نہیں، صراط مستقیم کی طرف. نوح صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ صراط مستقیم پر نہیں، صراط مستقیم کی طرف، عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا محمد، تمہارا محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہ آدم کے رستے تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم اصل صراط مستقیم سارے نبی 1,23,999 نبی صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا نبی، تمہارا نبی یاسین. بھائی سننا، آیتوں کا ترجمہ سننا، میں بھی ابھی جانتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں اور سارے ترجموں سے الگ ہو کے ترجمہ کر رہا ہوں. کوئی اگر چیلنج کرنا چاہے تو کر دے. یاسین اے سید و سردار والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. سمجھ رہی ہے بات؟ یاد رکھو گے میرے اس ترجمے کو. اب یہ اعلیٰ اور اعلیٰ کا فرق یاد رکھو گے نا. اعلیٰ کے معنی صراط مستقیم کی طرف، اعلیٰ کے معنی صراط مستقیم پر. تو 1,23,999 نبی صراط مستقیم کی طرف، اور میرا محمد آخری نبی صراط مستقیم پر، طرف نہیں. میرا محمد قدم رکھتا جائے، صراط مستقیم بنتی جائے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ میرا نبی قدم رکھتا جائے، صراط مستقیم بنتی جائے. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. قرآن نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. دیکھو اللہ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ میری صراط ہے، مستقیم ہے. یہ میری صراط کے معنی راستہ، صراط کے معنی راستہ، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری صراط ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ میری صراط ہے جو مستقیم ہے، سیدھی ہے. اور اسی قرآن نے کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، سبیل کے معنی بھی راستہ. رسول کہتے یہ میرا راستہ ہے. تو راستہ دونوں کا ہے، اللہ کا بھی راستہ ہے، محمد کا بھی راستہ ہے. اگر اللہ کا راستہ کہو گے تو صراط بنے گا، اگر محمد کا راستہ کہو گے تو سبیل بنے گی. پہنچ رہے ہو؟ پہنچ رہے ہو؟ اچھا تو سارے نبی کدھر ہیں؟ صراط مستقیم کی طرف. میرا محمد صراط مستقیم پر. ٹھیک ہے، سن لیا تم نے. اب ایک آیت کی سماعت کی رحمت اور کرو. سورہ نحل 16واں سورہ. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بخیر هل یهتدی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ورق الٹنے کے بعد قرآن کے یہ آیت تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، یاد رکھو گے. اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، محمد صراط مستقیم پر. آیت طویل ہے، پورا ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن آیت تو سن لو، آخری ٹکڑے کا ترجمہ کروں گا. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم، ابکم گونگا ہے. ایک دو مردوں کی مثال بیان کرتا ہے اللہ، ایک گونگا ہے. لا یقدر علی شیء، کسی بات پر قادر نہیں ہے. وہو کل علی مولاه، اپنے مولا پر وہ بوجھ ہے. ایک آدمی ہے، گونگا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اپنے مولا پر بوجھ ہے. اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے
کسی بھی کام کے بھیجے خیر لے کے واپس نہیں آتا. میسج آیت کا پہنچ رہا ہے. اس کا مولا اسے کہیں بھی بھیجے لا یاتے بخیر، وہ خیریت کے ساتھ پلٹ کے نہیں آتا. تو ایک تو ایسا ہے، اور دوسرا کون ہے؟ حال یستوی ہوا وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، اور ایک ایسا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور خود صراط مستقیم پر ہے. پہنچ گئی بات؟ تو اب رسول کے علاوہ ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک اور ہے. اب اسے کہاں تلاش کریں؟ بھئی میرا نبی تو صراط مستقیم پر ہے. یہ دوسرا قانون ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ دوسرا کہاں تلاش کریں؟ تو اب میں آیت کی جگہ ایک چھوٹی سی روایت تمہیں ہدیہ کروں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے واقف ہو نا؟ جلیل القدر صاحب یہ میرے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر. توجہ ہے. اب یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ پیغمبر مسجد سے نکلے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مسجد کے دروازے پر پیغمبر کے سامنے آئے، سلام کیا پیغمبر کو اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. یہ دوسرا کون ہے آپ کے علاوہ جو صراط مستقیم پر ہے؟ سوال ہو گیا نا؟ اچھا، یہ ایک والنٹیئر کھڑے ہوئے ہیں میرے دوست، انہوں نے حرکت کی، میں نے دیکھ لیا نا میں نے. اب پھر میں آپ کی طرف متوجہ ہو گیا. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ اگر کسی طرف کوئی چلے، کوئی پھرے، کوئی ادھر آ جائے، کوئی ادھر آ جائے تو نگاہ تو پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ پھر میں آپ سے باتیں کرنے لگوں گا. اس دن یہی ہوا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے علاوہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے؟ سوال ختم ہوا کہ علی کے گھر کا دروازہ کھلا. علی نکلے، ابن مسعود نے مڑ کے دیکھا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے؟ تو نبی نے مسکرا کے کہا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو ہیں صراط مستقیم پر. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے، جس کا تذکرہ سورہ نحل میں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ دیکھا علی کو، پھر پوچھا، کہا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. تو اب دوسرا کون ہے صراط مستقیم پر تمہیں پتہ چل گیا نا؟ تو دو ہیں صراط مستقیم پر، یا میرا نبی صراط مستقیم پر یا نبی کا ولی صراط مستقیم پر. ٹھیک بھائی، بہت توجہ ہے، بہت توجہ ہے. اس لیے کہ بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اور پھر واپس جاؤں گا تقوی کی طرف. لیکن یہ بات تو واضح ہو جائے، نبی صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اس نے جو سجدے سے انکار کیا تھا تو یہ کہہ کے چلا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پروردگار میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. بھائی پہنچ گئی بات؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. مالک تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، تو اب میرا بھی جملہ سن لے، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا. صراط مستقیم بہت لمبی ہے، یہ سڑک بہت لمبی ہے. کہاں پہ بیٹھ کے بہکائے گا، کیسے پتا چلے؟ تو محمد ہے صراط مستقیم پر، علی ہے صراط مستقیم پر، شیطان بہکائے گا صراط مستقیم پر. یا محمد کی نبوت میں شک ڈلوائے گا یا علی کی ولایت سے انکار کروا دے گا.
دوہرائیے نا بات بھائی، رکے رہے نا. اب میں پھر واپس جا رہا ہوں. امت ہے ابراہیم اکیلا صحیح مگر امت ہے. علی اکیلا صحیح مگر قوم ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو. اگر تم اسلام کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، مرتد ہو جاؤ. ہمارے پاس ایک قوم ہے جو خدا اور رسول کو دوست رکھتی ہے. خدا اور رسول کسے دوست رکھتے ہیں؟ اکیلا ہے مگر قوم ہے. تو قرآن میں قوم کے معنی سمجھ میں آ گئے. اکیلا ہو مگر اگر پوری قوم کی طاقت رکھتا ہو تو خدا کی نگاہ میں وہ قوم ہے، اکیلا نہیں ہے. بھائی دیکھو، بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے اور جی چاہا میرا کہ میں قرآن کے کچھ اوراق پلٹ کر تمہارے سامنے رکھ دوں. یہ جملہ یاد رکھو گے کہ اکیلا ہو لیکن اگر پوری قوم سے ٹکرا جائے تو وہ پوری قوم ہے قرآن کی نگاہ میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ تھی مدنی آیت سورہ مائدہ کی. اور اب مکی آیت سنو گے، سورہ فرقان. مشرک کہتے ہیں، بھائی توجہ رہے، توجہ رہے. مشرک کہتے ہیں 25واں سورہ قرآن کا، ان ھذا الا افک افتراه وأعانه علیہ قوم آخرون. مشرک کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، نعوذ باللہ میں ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا. مشرک کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، یہ جو قرآن ہے یہ پورا جھوٹ کا پرندہ ہے، کچھ نہیں. یہ نبوت کچھ نہیں، یہ رسالت کچھ نہیں. لیکن ہم کیا کریں، اعانہ علیہ قوم آخرون. ایک قوم ہے جو محمد کی عبادت کر رہی ہے. سننا، دو آیتیں ہو گئی قوم کی 2 آیتیں ہو گئی. سورہ مائدہ اکیلا ہے مگر قوم ہے. سورہ فرقان مشرک گھبرایا ہوا ہے کہ بھائی ہم تو محمد کو مار دیں، محمد کے پیغام کو ختم کر دیں، لیکن ہم کیا کریں. ایک قوم ہے جو محمد کی عبادت کر رہی ہے، اکیلا ہے مگر قوم ہے. مدینے میں عبادت کرنے والا علی، مکے میں عبادت کرنے والا ابو طالب. مدینے میں علی قوم ہے، مکے میں ابو طالب قوم ہے. سمجھ گئے؟ کا اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ جتنا اس پھیپھڑے میں دم ہے، اگر اتنا دم میرے پاس ہوتا تو میں میری خدمت کرتا. بھائی دیکھو، کنکلوڈ کر رہا ہوں گفتگو کو، لیکن جہاں لے آیا ہوں وہاں جملہ پھر دوہراؤں گا. مدنی آیت ہے مدینے کی کہ کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کو، تم کافر ہونا چاہتے ہو، مشرک ہونا چاہتے ہو جاؤ. ہم نے محمد کے لیے ایک قوم رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، جو خدا اور رسول کو دوست رکھتی ہے. خدا اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں. خیبر میں یہ ایک علم دیا تھا، تو مدینے میں عبادت کرنے والا علی، اس کا نام ہے قوم. ٹھیک. اور اب پھر میں نے آیت جو پڑھی وہ مکی تھی، سورہ فرقان کی. ان ھذا الا افک افتراه. مشرک کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ نہیں ہے، یہ تو سب نعوذ باللہ جھوٹ کا پرندہ ہے. لیکن ہم کیا کریں؟ مشرک کہتا ہے ہم کیا کریں. اعانہ علیہ قوم آخرون. ایک قوم ہے جو اس کی عبادت کی جا رہی ہے. تو مکے میں عبادت کرنے والا ابو طالب، مدینے میں عبادت کرنے والا علی. قرآن نے علی کو بھی قوم کہا، قرآن نے ابو طالب کو بھی قوم کہا. اب پھر واپس چلو قرآن کی طرف. سورہ انعام 6 سورہ قرآن مجید کا، الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بها ہؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. ہم نے نبیوں کو کتاب دے کے بھیج دیا. اگر ساری دنیا نبیوں کا انکار کر دے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے ان کی عبادت کے لیے ایسی قوم رکھی ہے جو ماضی میں کبھی کافر نہیں تھی.
جسے قرآن قوم کہہ دے وہ ماضی میں کافر نہیں ہو سکتا. طے ہو گئی نا بات. پھر واپس چلو. یہ کہ بات سے بات نکل رہی تھی, اب میں پھر واپس جا رہا ہوں. کیسا ڈاٹا مومنین کو. اے ایمان لانے والوں, اگر تم میں کوئی مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے. ناراض ہے اللہ. مومن میں بھی ہوں, مومن تم بھی ہو, لیکن اب یہ میری مجبوری ہے. میں کیا کروں کہ ڈانٹ رہا ہے مومنین کو. ٹھیک ہے نا. مسلمین کو تو ڈانٹا بھی نہیں ہے. یہ ڈانٹ حصے میں آئی ہے مومنین کے. مومنوں اگر مرتد ہونا چاہتے ہو تو ہو جاؤ, ہمیں فکر نہیں ہے. مومنوں نبی سے خدا سے آگے نہ بڑھو. مومنوں میرے بھیجے ہوئے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. ٹھیک ہے نا. مومنوں ویسے نہ پکارو اے ایمان لانے والو, میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اور دیکھو کیا غضب کی بات کہی ہے. اگر تم نے میرے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا جن سے میں منع کر رہا ہوں, اگر یہ سلوک کیا تو تمہارے اعمال تمہارے منہ پہ مار دوں گا. ٹھیک ہے نا. تو مومنین اگر یہ سلوک کریں جو آیت میں بیان کیے گئے تو نمازیں, روزے, حج, زکات سب ان کے منہ پہ مار دی جائے گی. یہ ہے حیثیت مومنین کی اللہ کی نگاہ. سن لیا نا, سن لیا, بڑے آرام سے تم نے سن لیا. لیکن اب میں چیلنج دے رہا ہوں, پھر واپس جا رہا ہوں تقوی کی طرف. اللہ نے قرآن میں متقی کو کہیں نہیں ڈانٹا, کہیں نہیں. پورے قرآن کو دیکھ ڈالو, متقی کو کہیں نہیں ڈانٹا ہے. بلکہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ مومن سے تو قرآن میں جنت کا وعدہ بھی نہیں ہے. سن رہے ہو نا. مسلمان اور مومن سے جنت کا وعدہ قرآن میں نہیں ہے, سوائے ایک آیت کے جو سورہ یونس میں ہے, اس سے اشارہ کرتا ہے. سنو بھائی سنو. تو مومنین سے جنت کا وعدہ نہیں ہے. تو جنت بنائی نہیں گئی مسلمین کے لیے, نہیں. مومنین کے لیے نہیں. پھر کس کے لیے بنی؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت کا وارث ہم انہیں بنائیں گے جو متقی ہوں گے. بھائی رکے رہو, اس لیے کہ آپ گفتگو اس مرحلے سے آگے نہیں جائے گی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت کا وارث بنائیں گے, مالک نہیں بنائیں گے. وارث اسے کہتے ہیں جس کے پاس مالک سے مالا ہے. وارث سمجھ میں آ گیا. وارث اصل مالک نہیں ہے. مالک سے مالا جائے تو وارث بن گیا. ہم تمہیں مالک نہیں بنائیں گے, تمہیں جنت کا وارث بنائیں گے. تو ہے اللہ کے پاس کچھ مالک آنے جنت. پہنچ رہی ہے نا بات. بس گفتگو کو اس مرحلے پر روک رہا ہوں میں. اب زیادہ زحمت سماج نہیں دوں گا, لیکن اب تو لایا ہوں تمہیں اس مرحلے پر جس مرحلے پر تمہارے کام کے بعد تمہیں ہدیہ کر دوں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جنت ہم دیں گے, وارث بنائیں گے متقی کو. اعدت للمتقین. ہم نے جنت بنائی ہی ہے متقین کے لیے. ازلفت الجنت للمتقین. ہم نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے. جنت سجائی ہے متقین کے لیے. جنت سواری ہے متقین کے لیے. ہم جنت دیں گے تو متقین کو دیں گے, کسی اور کو جنت نہیں دیں گے. تو اب طے ہو گئی بات کہ جنت مسلمین کو نہیں ملے گی, جنت مومنین کو نہیں ملے گی. جنت ملے گی متقین کو. بھائی یہی سبب ہے. پھر سننا, جنت مومنین کو نہیں ملے گی, جنت ملے گی متقین کو. یہی سبب ہے کہ پوری 1500 سال کی تاریخ اسلام میں امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے, مگر امام المتقین علی کے علاوہ نہیں ملا. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. تو اب گفتگو کو اس مرحلے پر آج کی حد تک روک رہا ہوں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. ہم جنت کا وارث بنائیں گے اپنے متقی بندوں کو. وراثت مال کا انتقال ہے اصل مالک سے وارث کی طرف, یہی ہے نا. تو اگر متقین وارث ہے تو کوئی نہ کوئی مالک ہوگا نا. تو میرے نبی نے بھائی صحیح کتاب کی صحیح روایت, میرے نبی نے کہا ان فاطمہ سیدۃ اہل جنہ. دوسرے طریقے سے روایت آئی ہے, میری بیٹی فاطمہ اہل جنت کی ملکہ اور سردار ہے. اور دوسرے طریقے سے روایت آئی ان فاطمہ
سیدتو نسائی عالمین. تیسرے طریقے سے روایت آئی ان فاطمہ سیدتو نسائے اہل جنہ. فاطمہ ساری جنتی عورتوں کی سردار ہے, ساری جنتی عورتوں کی ملکہ ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے کہ جنت کی ساری عورتوں کی ملکہ فاطمہ ہے. تو قیامت تک کی کوئی عورت ہو فاطمہ کی کنیز بن کے تو جا سکتی ہے, فاطمہ سے جھگڑا کر کے جنت میں نہیں جا سکتی. سننے والوں تک تو جنت کے مالک, ٹھیک ہے نا بھائی. عجیب بات ہے. اب یہ جملہ سننا, یہ جملہ تمہارے کام آ جائے گا. فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ اور جنت کی عورتوں کی سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. جنت میں جوان ہی ہوگی, جنت میں جوان ہی ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو میرے نبی نے کہہ دیا کہ جنت کے جوانوں کے سردار. بھائی رکے رہنا, اس لیے کہ آپ گفتگو کو آگے نہیں جانا. جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین. ماں, بھائی توجہ ہے, ماں جنت کی عورتوں کی سردار, بیٹے جنت کے جوانوں کی سردار. تو اب تمہیں حق ہے پوچھنے کا, تمہیں حق ہے پوچھنے کا کہ پھر فاطمہ کا شوہر حق ہے نا. تقریر تمام ہونے والی گفتگو اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی, لیکن تمہیں حق پہنچتا ہے کہ بھائی حسن ہوتا ہے جنت کے جوانوں کے سردار. علی کی زوجہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار. تو خود علی میاں اسے تو جنت چاہیے ہی نہیں, اسے تو جنت چاہیے ہی نہیں. اس لیے کہ وہ میرا مولا علی وہ تو نہج البلاغہ میں یہ کہے ہوئے بیٹھا ہے کہ ماں عبدتک طمعا لجنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتک اہلا للعبادہ. پروردگار تیری جنت کی تمنا میں سجدہ نہیں کر رہا ہوں, مالک میں جو سجدے کر رہا ہوں تو تیری جنت کی تمنا میں یہ سجدے نہیں ہے. ولا خوفا من نارک, تیرے جہنم کا کوئی خوف مجھے نہیں ہے. جو سجدے کر رہا ہوں, دیکھو میں سجدے کرتا ہوں, نمازیں پڑھتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, تم بھی کرتے ہو. کیا جنت کا لالچ ہے کہ جہنم کا خوف؟ بھائی یہی تو ہے. اور علی کہہ رہا ہے کہ میں نے جو سجدے کیے تیری جنت کے لالچ میں نہیں کیے, تیرے جہنم کے خوف سے نہیں کیے. بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا, میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو میں نے تجھے سجدے کیے. یہ علی نے کیا جملہ کہہ دیا, میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا. جو خدا کی اہلیت پہ گفتگو کرے ان کی اہلیت پر آپ گفتگو کریں گے. چار یا 5 دقیقوں میں بات کو مکمل کرنا ہے. تو پروردگار میں نے تیری جنت کے شوق سے سجدے نہیں کیے, میں نے تیرے جہنم کے خوف سے سجدے نہیں کیے. میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا تو میں اپنی پیشانی تیری بارگاہ میں رکھی. خدا کی قسم علی کے علاوہ یہ جملہ کوئی کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ جب علی کا نور خلق ہوا تھا اور خلق ہوتے ہی سجدے میں گر گیا تھا تو اس وقت دنیا میں نہ جنت تھی نہ جہنم تھا. بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. بھائی علی کا نور محمد کا جز ہے اور نور محمد اول مخلوق ہے. جنت و جہنم تو بعد میں پیدا ہو گئے. تو جو سجدہ ہوا وہ جنت کے شوق میں نہیں ہوا, جو سجدہ ہوا وہ جہنم کے خوف سے نہیں ہوا. براہ راست دیکھا, الوہیت پہچانی, سجدہ کر دیا.
इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की मलिका, अली की ज़ौजा जन्नत की औरतों की मलिका, अली के बेटे जन्नत के जवानों के सरदार, खुद अली, उसे तो चाहिए। तो मालिक अब करेगा क्या? क्या बताऊं मैं क्या करूंगा? उसे चाहिए या नहीं चाहिए ये उसका मसला है, लेकिन जन्नत बंटवाऊंगा तो अली के हाथ से बात पहुंच गई मेरे सुनने वालों तक। जन्नत बंटवाऊंगा तो अली के हाथ से बंटवाऊंगा। मालिक बनाई तूने, देगा मोहम्मद के हाथ में, बंटवाएगा अली से। खुद बांट दे मालिक, जन्नत खुद बांट दे। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं बांटूंगा। मैं हूँ रब्बुल आलमीन, आलमीन का रब हूँ। सारी दुनिया में न मालूम कितने मजहब वाले हैं, सब मेरी जान को आ जाएंगे। परवरदिगार हमें जन्नत दे दे, और देनी है एक को। पहुंच गई ना बात? अब बात को इस मसले पर रुक जाना है। मालिक तू बांट दे, नहीं मैं हूँ रब्बुल आलमीन, सब मेरी जान को आ जाएंगे, मुझे जन्नत दे दे, हमें जन्नत दे दे, हमें जन्नत दे दे। दे दिए पूरे। अच्छा, तो अगर तू नहीं बांटता तो जन्नत तो देगा मोहम्मद की इताअत में, तो रसूल ही से बंटवा दे। का रसूल है रहमतुल लिल आलमीन। सारे सारे फिरते उसकी जान को आ जाएंगे कि या रसूल अल्लाह हमें भी दे दीजिए। मैदान हशर में तो कहेंगे ना कि या रसूल अल्लाह जन्नत हमें दे दीजिए। दुनिया में कहते थे या रसूल अल्लाह कहना भी जाता है। दुनिया में कहते थे या रसूल अल्लाह कहना भी जाता है। आखिरत में सारे फिर कहेंगे या रसूल अल्लाह हमें दे दिए, और देना एक तो है। तब ऐसे से बचवाऊंगा जहाँ मुशरिक तो मुशरिक है, मुनाफिक भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इतना वक्त नहीं है कि मैं आगे ले जाऊं। करबला टकराव है जन्नत और जहन्नम का। बस एक जुमले से मैं आया हूं। करबला टकराव है जन्नत और जहन्नम का। भाई अजीब और गरीब मरहले फिक्र ये है। कभी अगर जमाने ने मोहलत दी तो मैं तुम्हारे सामने इस जुमले की जरूर तशरीह करूंगा, लेकिन मुझे एक जुमला कहने दो कि मेरे हुसैन ने आखिरी वक्त तक इस बात को बताने की कोशिश की है कि जन्नत किधर है जहन्नम किधर है। कहने लगे अम अला शरीअतिन गय्यतुहा, क्या मैंने रसूल की शरीयत बदली है? अजीब व गरीब मसले। अम अला सुन्नतिन बदलतुहा, क्या मैंने रसूल की सुन्नत बदली है? हम अला दिमाई सबक तो, क्या मैंने कोई खूने नाहक बहाया? सारी फौज ने कहा, सारी फौज ने, यजीद की फौज ने, कि नहीं हुसैन तुमने शरीयत रसूल नहीं बदली, हुसैन तुमने सुन्नत रसूल नहीं बदली, हुसैन तुमने खूने नाहक नहीं बहाया। कह लगे अलामत तो कातिलूननी, भाई किस बात पे मुझे जंग कर रहे हो? तो कोई शख्स यजीद की फौज का अपनी रिकाबों में जोर दे के उठा और कहने लगा या हुसैन बोतल ले, अभी हम तुम्हारे बाप के फजाइल का इंतकाम तुमसे ले रहे हैं। कुछ बात समझ में आई? करबला इंतकाम फजाइल अली, करबला इंतकाम फजाइल अबू तालिब। अबू तालिब का बेटा है जाफर तैयार, जाफर तैयार के बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार, और अब्दुल्ला के बेटे हैं और मोहम्मद। अब तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं तफसीलात में जाऊं, ठीक है ना? और मोहम्मद तक बात तो आ गई ना, तो बस दो जुमले सुनो और आज की हद तक मुझे इजाजत दे दो। शब आशूर में माँ ने और मोहम्मद को बुलाया, शहजादी ज़ैनब ने, एक संदूक खोला, उसमें से एक खून आलूद ज़रा निकाली। ज़रा जानते हो ना, लोहे का लिबास जिस
जिसे मैदान जंग में जाते वक्त पहना था, खून आलू जिस पर कभी कभी खून के धब्बे थे। कहा बेटो पहचानते हो ये जिला किसकी है? कहा हाँ अम्मा हम जानते हैं, ये जिला हमारे दादा जाफर तैयार की। कहा बेटो तुम्हें याद तो है ना कि तुम जाफर तैयार के पोते हो और हैदर कर्रार के नवासे। पोते हो जाफर तैयार के, नवासे हो हैदर कर्रार के। तो देखो कल है जंग का दिन, तो अगर तुमने जाने में पेशकदमी न की तो मैं अपना खून तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस खून से मैंने तुम्हारी परवरिश पूरे जगत मिला के पढ़ा था। और देखो जब गिरो घोड़े से जमीन पर तो तुम्हारी पीठ खैमों की तरफ हो, तुम्हारा रुख फौजी यजीद की तरफ हो। क्या बयान करूं और क्या बयान न करूं, बस जुमला सुना। आशूर का दिन आया, असहाब गए, अंसार गए, फिर हुसैन के रिश्तेदारों की बारी आई, औलाद अकील गई, औलाद अली गई, अब्बास के भाई गए। जब अब्बास के बेटे मोहम्मद के अब्बास छोटा था 9 बरस का बच्चा था, उसकी लाश आई है तो एक मतलब शहजादी ज़ैनब ने जलाल में कहा कितना जरा उन्हें मोहम्मद को बुला के ला। क्या जरा उन्हें मोहम्मद को बुला के ला। बच्चे आए शहजादी जलाल में, कहा बेटो तुम मैदान में चुनी गए, अब्बास का बेटा मारा गया, तुम महफूज हो। रोने लगे बच्चे। कहा अम्मा हम क्या करें, मामू जान हमें इजाजत नहीं देते। कहा फिरता क्या, मेरे भाई को बुला के ला। फिरता गई, हुसैन को बुला के लाई। बीवी खड़ी हो गई हुसैन के सामने। कहा भैया भैया इतना बतलाओ कि तुम्हारी बहन ने जिंदगी में कोई फरमाइश थी? भैया बस इतना बता दो कि तुम्हारी बहन ज़ैनब ने तुमने जिंदगी में कोई फरमाइश की? कहा नहीं बहन नहीं। कहा लेकिन आज मैं फरमाइश करूंगी, मेरे बेटों को इजाजत दे दो। बस ज्यादा जहमत नहीं दूंगा, अब सामने वक्त से गुंजाइश नहीं है और हम मगरिब के वक्त से मुतसिल हो रहे। इजाजत मिली औला मोहम्मद को इजाजत मिली। माँ की वसीयत थी कि जब घोड़े से जमीन पे आओ तो चेहरे लश्कर की तरफ रहे, पीर खैमगाह की तरफ रहे। सारी फौज ने देखा कि जब बच्चे घोड़े से गिरे तो चेहरे लश्कर की तरफ थे। अल्लाह बच्चों की पुष्ट खैमगाह की तरफ थी। लाशें आए, सारी बीवियां जमा हुई। जब पिता ने कहा बीवी तुम्हारे बेटों के लाशें आ गए, तो कहा जिन्हें मैं हुसैन का कुर्बान कर चुकी उस पर गिरिया नहीं करूंगी। अब मेरा जुमला सुनोगे, ये मजलूम बच्चे 11 मुहर्रम को जब काफिला जा रहा था तो असगर की मां असगर की कब्र पे थी, अकबर की मां अकबर की कब्र पे थी। सुन लो, सकीना अब्बास के लाजे में थी, अल्लाह ज़ैनब हुसैन के लाजे में थी। फौजी अजीज ने खड़े होकर पूछा अरे ये 2 बच्चे किसके आए? ये वो बच्चे जिन्हें माँ का रोना भी जिंदगी में लगती।